کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی ایک ٹویٹ کے اوپر؟ ذرا سنوائیے گا سلمان اکرم صاحب کو. اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعدیبی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی، کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے. کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا، وہ اپنا کام کریں جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے. پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے، ان کا یہ کام ہے، ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. اب جو اجلاس ہوا اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے اوپر انہوں نے کہا ان کو بتایا نہیں گیا، اور اتنا سخت رد عمل کیا وجہ بنی ہوگی علی ظفر صاحب؟ دیکھیں، یہ کسی صورت میں اس کو آپ اس طرح کے رویے کو، اس طرح کے لہجے کو، اس طرح کی گفتگو کو ایک سیاسی جماعت میں اور پبلک فورم پہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ غلط بات ہے. میرا خیال ہے اگر آپ کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے تو پھر آپ پانی کا گھونٹ پئیں اور اس کے بعد گفتگو کریں. اور اگر آپ کو کسی پہ بہت زیادہ غصہ ہے تو گفتگو کا انداز پھر بھی آپ کو ایک نارمل رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت میں ہر ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر کوئی ایک نظریے کے تحت آیا ہوتا ہے، کسی کا وہ ماتحت نہیں، کسی کا نوکر نہیں، کسی کے اوپر یا نیچے نہیں. اگر آپ کو کوئی تنقید آپ کو اچھی نہیں لگی کسی کی، یا کوئی بات اچھی نہیں لگی، تو انٹرنل فورم ہوتا ہے، یہ باہر پبلک فورم پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے قوت برداشت ہر ایک میں ضروری ہے. شاید ٹینشن زیادہ ہیں اس لیے یہ بات ہو گئی، لیکن اس کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے، کیا ہوا، میں آپ کو اپنی ایک ایکسپلینیشن ضرور دیتا ہوں. میری نظر میں چیف آرگنائزر کا ایک عہدہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ چیف آرگنائزر ہیں پروونس کے تو پوری جو تنظیم ہے پریزیڈنٹ سے لے کے تحصیل لیول تک وہ آپ کے ایک طرح سے آرگنائزیشن کی نیچے ہوتی ہے. اور اگر آپ کوئی تقریب کر رہے ہیں اس صوبے میں تو آپ کو جو چیف آرگنائزر ہے اس کی مشاورت سے اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے گفتگو کر کے اس کو انوالو کر کے کرنی چاہیے. اور ان کی شکایت، اس لیے جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ، ان کی شکایت درست تھی. اگر آپ کو شکایت اچھی نہیں لگی تو آپ بے شک اس پہ انٹرنلی گفتگو ضرور کریں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک چیف آرگنائزر کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اس قسم کی تقریب سے. اور پھر بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ تحریک کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں مصدق صاحب. تو تحریک، کیا پاکستان تحریک انصاف کی ان کے صاحبزادوں کی آمد کا بھی معاملہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک 5 اگست کو اپنے پیک پہ ہوگی اور حکومت اجازت دے گی ان کو کہ وہ تحریک چلا سکے؟ پی ٹی آئی کو آپ دیں گے اجازت؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے حقیقت میں کہ پی ٹی آئی کا مومنٹم ٹوٹ چکا ہے. کبھی بہت مومنٹم، ہم روز ہی پروگرام کیا کرتے تھے. اب آپ کو سوال پوچھنا عجیب لگتا ہوگا، ہمیں جواب دینا عجیب لگتا ہے، یہ کہنا بھی عجیب لگتا ہے کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ مومنٹم تمام ٹوٹ چکا ہے. میرے خیال میں دے وینٹ اوور بورڈ. اور آپ کے ہاتھ میں اگر کارڈز ہوں اور آپ سارے کے سارے کارڈز یکلختی کھیل دیں اور آپ سمجھیں کہ میں وہ بچے نہیں ہوتے چھوٹے جو لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، اگر ہارنے لگے تو وہ لوڈو کا بورڈ ہی الٹا دیتے ہیں. تو یہ بھی کوشش کی گئی کہ لوڈو کا بورڈ الٹا دیا جائے. یہ بھی کوشش کی گئی، وہ بچے ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اپنی باری لے کے بھاگ جیتے ہیں، وکٹیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہماری باری، وہ کہتا ہے نہیں کھیل ختم. تو میرے خیال میں کھیل ختم ہو چکا ہے. مومنٹم کے حساب سے، مومنٹم تحریک کے لیے مومنٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میرے خیال میں لوگوں کا اعتماد، یعنی ہر مرتبہ اتنے نعرے وارے مار کے پتہ چلتا ہے کوئی سرینا میں چلا گیا، لوگوں کو لے کر آئے، ان کو ڈنڈے منڈے بھی پڑ گئے، وہ راستے میں ٹیئر گیس بھی ہو گئی. پھر پتہ چلا کہ ہم تو چائے پینے کے لیے چلے گئے تھے وہ کے پی ہاؤس، رات سرینا میں دیر ہو گئی تھی، ہم نے کہا ٹھہر جاتے ہیں. کوئی کہا کہ میں 22 ڈسٹرکٹ اپنے ہی صوبے کے چھپا کے ان میں سے گزر کے اپنے صوبے میں اپنی حکمرانی.
یعنی لوگ جو ہیں وہ کچھ مجھے لگتا ہے تنظیم نہیں رہی. دیکھیے صرف یہ کنسرن دیکھیں نا, آپ خود ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کی ہے, اور جب قیادتیں جیل میں ہوتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں. نہیں, میں دو